وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. تمامی احباب ذوق شوق محبت کے ساتھ آج عظیم الشان جمعۃ المبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کہ پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ذوق شوق محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حسرتوں کا مزار ہے دنیا، کارواں کا غبار ہے دنیا. عمر بھر رفتار ہے دنیا، کتنی بے اعتبار ہے دنیا. اور داغ سے کوئی دل نہیں خالی، کیا کوئی لالہزار ہے دنیا. ہر جگہ جنگ اور ہر جگہ ہے نزاع، عرصہ کارزار ہے دنیا. گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے، پر حقیقت میں خار ہے دنیا. فرمایا
ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور رقص بالجبر ہر ایک پتلی کا، رقص بالجبر ہر ایک پتلی کا، شوبدہ گر کی تار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ حضرات محترم قابل قدر بزرگ دوستوں، گردش لیل و نہار، مرور زمانہ کا یہ ایسا سلسلہ جو ازل سے چل رہا ہے، اور یہ کارواں اسی طرح رواں دواں ہے۔ غور فرمائیے، ایک وقت وہ تھا کہ ہر پیر و جوان، ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت اہل ایمان کی زبان پہ یہی ایک جہنم کے دروازے مکمل اور بند ہونے کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہر ایک اس خوشی اور مسرت سے شادماں تھا، اور دل مسرور تھے کہ اللہ تعالی کی عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہر ایک کی زبان رب کے قرآن سے لبریز ہوگی، ہر ماتا سیدھا ریزیوں سے شاد ہوگا، ہر دل خدا اور مصطفیٰ کے یاد سے شاداب ہوں گے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل ملکہ الکریم نے یہ کرم فرما دیا کہ ماہ مقدسہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان مہمان بن کر تشریف لایا تھا، اور اب ہم سے الوداع ہونے کو ہے۔ وہ عظیم الشان مہینہ، وہ رحمتوں اور برکتوں والی ساتیں آج ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ یہ وہ مبارک ساتیں اور گھڑیاں ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ اور آج جمعۃ المبارکہ کا وہ عظیم دن جسے جمعۃ الوداع سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وداع یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رخصت ہونا، جدا ہونا۔ گویا آج کا دن یہ اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کی طرف سے وہ مہمان عظیم الشان اپنی عظیم قدروں، عزتوں اور منزلتوں کے ساتھ جو تم پہ سایہ فگن ہو گیا تھا، آج وہ تم سے بچھڑ رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ کا عطا کرنا یہ مہمان رب تعالی کی طرف سے اس کی عطاؤں کا تحفہ سمجھتے ہوئے ان مقدس ساعتوں اور بابرکت گھڑیوں کو قدر و منزلت والا سمجھتے ہوئے عزت و تکریم کے لائق سمجھتے ہوئے تعظیم اور توقیر کے لائق سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساتھ کو اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے رب اور رسول کی رضا اور خوشنودی میں بسر کیا، غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کی، اس کی عزت کی اور اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کی۔ اور تعظیم یہ عبادتوں سے، ریاضتوں سے، رب کے قرآن کی تلاوتوں سے، اللہ رسول کے ذکر سے ان احکام کو مزین کرتے ہوئے گزارا، ان لمحات کو خوبصورت بنایا تو نیک اعمال سے بنایا، توبہ و استغفار سے بنایا، اللہ کے ذکر سے بنایا، رسول پاک علیہ السلام کی درود و سلام سے بنایا، راتوں کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں سے خوبصورت بنایا، اپنی شام و سحر کو رب کے قرآن کے نغمے آلات کے اس کو مزین کیا۔ اور آج جب یہ مہینہ الوداع ہو رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو اس انداز کے ساتھ کہ اس خوش نصیب کے لیے، اس صاحب قسمت کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں شفیع بن کر جا رہا ہے، سفارشی بن کر جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے سفارش کا پروانہ لے کر جا رہا ہے۔ اور عزیزان محترم غور فرمائیے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ان لمحات کو عبادتوں سے مزین کیا، قرآن کی تلاوتوں سے مزین کیا، ان کے لیے تو آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے خدا کا شکر بجا لا۔ اے بندے، خدا نے تجھے توفیق عطا فرمائی اور خدا کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر اب جو لمحات تیری عبادتوں میں گزرے، جو گھڑیاں تیری سجدہ ریزی میں گزری، جو شب و روز تیری قرآن کی تلاوتوں میں گزرے، جو رات و دن تیری اللہ و رسول کے ذکر میں گزرے ہیں، اب ان گھڑیوں کی قبولیت کی دعا مانگ، اس اثاثے کو رب کی بارگاہ میں شرط اجابت کی دعا مانگ کہ مولا جو تو نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو پروردگار اب اس عبادت کو قبول فرما دے، اس بندگی کے نذرانے کو قبول فرما دے، اس بندگی کے، اس عز و انکساری کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، روایات میں آتا ہے ان کا معمول یہ ہوتا تھا، شاید یہ بات پہلے میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ 6 مہینے تک رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں سلامتی سے رمضان مل جائے، صحت کے ساتھ رمضان مل جائے، 6 مہینے تک۔
اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر 6 مہینے تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا جو ہم نے ٹوٹی ٹوٹی عبادت کی، ریاضت کی، تلاوت قرآن کی ہے، مولا اسے قبول فرما، اس کی قبولیت کی دعائیں کروائے۔ تو وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے رب رسول کی رضا کے مطابق اس لمحات کو گزارا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعائیں مانگے۔ اور وہ بد نصیب کہ جن کو صحت بھی ملی تھی، تندرستی بھی ملی تھی، آسائش دنیا بھی ملی تھی، راحت کے ایام تھے، مہلت کے دن تھے اس کے پاس، کوئی ایسا عذر شرعی نہیں تھا، لیکن نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی طرح فسق و فجور میں، نافرمانیوں میں، اللہ رسول کی معصیت میں ان لمحات کو گزارا، ان گھڑیوں کی پرواہ نہ کی، بے قدری سے یہ دن گزار دیے، بے توقیری سے ان ایام کو اس نے بسر کیا، اور کبھی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ رب کے قرآن کی ایک جھلک نظر کو دیکھ لے۔ حضرات محترم، آج وہ اپنی قسمت پر ماتم کرے، وہ اپنے نصیب پر روئے، اور کتنا وہ بڑا بدبخت انسان، ذرا اندازہ لگائیے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ دریا میں رہا ہو دریا، اور اس کے کنارے کوئی پیاسا رہے، اس کو پانی نصیب نہ ہو، تو بولیے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ کہ دریا موجود لیکن اس کی شقاوت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی وہ پیاسا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ کہ اللہ کی رحمتیں برسات کی طرح برستی رہی، رب کی عطاؤں کے دروازے گشادہ تھے، اور رب تعالیٰ کی نعمت ان کے خزانے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ بدنصیب ہی رہا، وہ شقی اور قسمت، اور وہ بدبخت اپنی شقاوت اور بدبختی کو مٹا نہ سکا۔ تو آج اس کے لیے ماتم کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، وہ اپنی قسمت کو روئے، وہ اپنے نصیب کو روئے۔ عزیزان محترم، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ، لیکن اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی ہر چیز پر آپ یقین کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بھروسے اور یقین کے لائق نہیں ہے تو زندگی کہ ہے، یہ یقین ہے کہ یہ سانس جب نکلے تو دوبارہ واپس جانے کی یقین ہے۔ رمضان آتا رہے گا، قیامت تک آتا رہے گا، یہ مقدس ایام آتے رہیں گے، یہ بابرکت گھڑیاں دوبارہ مرور کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان تو آئے گا، ہم ہوں گے؟ کوئی یقین ہے؟ رمضان تو آئے گا، ہم صحت کے ساتھ ہوں گے، تندرستی کے ساتھ ہوں گے، یہ یقین ہے؟ ذرا غور فرمائیے،
نصیب ہو یا نہ ہو، موقع ملے یا نہ ملے، اور جن کے یہ دن بھی غفلت میں گزر گئے تو وہ اس لیے ماتم کریں کہ یہ تو تم نے گزار دیے، اب پتہ نہیں آئندہ زندگی میں تمہیں ملے یا نہ ملے، اس لیے اس کو ماتم کرنا چاہیے، اس کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے۔ عزیزان محترم، قابل قدر بزرگ دوستو، رمضان المبارکہ وہ عظیم دن، حدیث پاک سنیے، یہ جو میری تمہیدی گفتگو تھی اس کی تائید مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ اب قریب ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہونے لگے، تو میرے تمہارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ سرکار نے خطبہ ارشاد فرما دیا، حضور جب خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں عرض کیا، آقا آج معمول کے خلاف ماشاءاللہ ساجد صاحب مسجد میں تشریف لائے تو بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ماشاءاللہ جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کو اور ان کی عالیہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ یہ موقع عطا فرمائے، اللہ کے گھر میں یہ آئے ہیں اور رب تعالیٰ جل مجدور کریم کا شکر بجا لائیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا آج تو معمول کے خلاف ہم نے کچھ سنا، پہلے بھی آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے، لیکن یہ معمول نہیں تھا، یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب منبر پہ جلوہ افروز ہونے لگے، پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پوڑی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آقا اس کی حکمت کیا ہے، کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں منبر کے قریب گیا تو فرمایا ان جبریل عرض لی، فرمایا جبریل میرے سامنے آ گئے، میرے قریب آ گئے جبریل، اور جبریل نے آ کر کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے پہلی پوڑی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکا، فقلت آمین، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فلما رقیت الثانیۃ قال بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک قلت آمین۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے دوسری پوڑی پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہلاکت تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فلما رقیت الثالثۃ قال بعد من ادرک ابویہ الکبر
جبریل نے عرض کی آقا تباہی ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے ماں باپ بوڑھے حالت میں ضعیف العمری میں اس کو مل جائے یا ان میں سے کوئی ایک اس کو مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ غور فرمائیے، حدیث پاک آپ نے سن لی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، پہلی بات تین وہ بدبخت جن میں پہلا کون سا بدبخت ہے جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یہ مبارک گھڑیاں آج کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب تم سے رخصت ہونے والی ہے۔ ہر ایک اپنی گریبان میں جان کر دیکھ لے کہ کیا اس نے اپنی بخشش کے لیے کیا، مغفرت کے لیے کیا، کیا صحیح کی ہے، کیا گفتگو کی ہے، کیا آرزو، کیا تمنا تھی اور کتنی کوشش کی ہے۔ ذرا غور فرمائیے۔ اور جبریل امین مقرب فرشتہ، اس کی بددعا کیا کم تھی؟ اس کی بددعا پر حضور کا آمین کہنا یہ حضور کی مہر ہے، مہر۔ اور کس نبی کی مہر ہے؟ ذرا غور فرمائیے مسلمانوں، ذرا توجہ تو کریں۔ وہ نبی جس کو پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، حرم میں ان کی پیٹھ پر اوج رکھی گئی، ستایا گیا، ظلم کیا گیا، وہ رحمت للعالمین نبی جو دشمن کے لیے بددعا نہیں کرتا، لیکن اس بدبخت کے لیے حضور نے فرمایا آمین، کہ جو رمضان کو پانے کے باوجود اس کی قدر نہ کر سکا، اس کی توقیر نہ کر سکا، اور اس میں وہ اعمال نہ کر سکا جو اس کی بخشش کا سبب بنتے، جو اس کی مغفرت کا سبب بنتے، تو غور کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ کہ کتنا وہ بڑا بدبخت انسان ہے جو نبی ان شکی کافروں کے لیے بددعا نہیں فرماتا، اور وہ نبی یہاں فرما رہا ہے آمین۔ تو معلوم یہ ہوا نا کہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا وہ بندہ کہ آج یہ مہینہ جب الوداع ہو رہا ہے اس کے پلے سوائے بدبختی کے، بدنصیبی کے، شقاوت کے اور کچھ نہ ہو۔ دوستان محترم پھر دیکھیے دوسرا وہ بدبخت، جبریل نے عرض کی حضور جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود و سلام در پڑے، حضور نے اس کے لیے بھی فرمایا آمین۔ کیوں؟ ذرا گریبان میں جان کے دیکھیں نا نبی کے احسانات کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ اور نبی کی اس امت پہ کرم نوازیاں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں؟ اس امت پہ سرکار کی کرم نوازیاں، رحمتیں، ان کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ ساری زندگی ہم اور کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں، ساری زندگی سرکار پہ درود و سلام پڑھیں تو حق ادا ہو جائے گا؟ میرے تمہارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ جو کرم نوازیاں ہیں، انسان دنیا کے سارے کام کاج، عبادتیں، ریاضتیں سب چھوڑ دے اور فقط حضور پر درود پڑھنا شروع کر دے، تب بھی اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور درود و سلام تو ہے ہی وہ کہ خود رب بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ جی رب تعالیٰ نے فرمانا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں فرما میں پڑھتا ہوں تم پڑھو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکات میں دیتا ہوں تم دو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا رمضان کے روزے میں رکھتا ہوں تم رکھو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حج میں
لیکن یہ نہیں فرمایا میں کرتا ہوں تم کرو، لیکن اپنے حبیب پر جب درود و سلام کی باری آتی ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا پہلے میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس آقا پر درود و سلام پڑھو جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے یقیناً طور پر اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو اس کریم آقا کا امتی کہلانے کے باوجود سرکار کا نام آئے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد، بولیے صلی اللہ، یہ نام نامی جب بھی سنیں تو امتی پر واجب ہوتا ہے درود و سلام پڑھنا۔ مسئلہ یہ ہے واجب ہے، واجب امتی پر۔ تو لہذا کتنا وہ بڑا بدبخت ہوگا وہ انسان کے جو اس کریم آقا کی گرم نوازیاں دیکھے، مہربانیاں دیکھے، اور بندہ اپنی سیاکاریاں دیکھے اور پھر بھی انسان کا انسان نہیں سمجھے آپ۔ اور پچھلی امتیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی تھی، کوئی ڈیزیر بن جاتا تھا، کوئی سور بن جاتا تھا، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی کیا بن جاتا تھا، کوئی کیا۔ آج اپنی گناہوں کو دیکھیں، اپنی نافرمانی کو دیکھیں، جی ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے۔ اور پھر بھی ہم انسان کے انسان ہیں، تو یہ آمنہ کے لال کی کرم نوازی نہیں ہے، یہ ان کی شفقت نہیں ہے، یہ ان کی وہ دعائیں نہیں ہے جو ہمارے لیے مانگی ہیں۔ تو ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے، پھر واقعی کتنا بڑا بدبخت وہ رسول اللہ کو امتی کہلانے والا کہ حضور کا نام سنے اور سرکار پہ درود نہ پڑے۔ اس لیے حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا بد نصیب بدبخت جس کے لیے سرکار نے فرمایا آمین، وہ کون؟ جو ماں باپ کو بوڑھے حالت میں دیکھے۔ جی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے تھے یہ کتنی عجیب بات ہے، ایک اکیلا باپ 5 6 7 8 10 اولادوں کو وہ پالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ 10 ایک باپ کو نہیں پالتا، وہ 5 ایک باپ کا خیال نہیں رکھتی، اور یہ ایک طرح تنہائی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی تکمیل کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ جی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی آقا ہلاکت اور بربادی اس شخص کے لیے کہ جو ان کو بوڑھے حالت میں یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھے حالت میں پا کر کے اپنے لیے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ نہ بنا سکے، اجازت نامہ نہ بنا سکے، جنت کے دروازے نہ کھلوا سکے، ظاہر بات ہے حضرات محترم مخلوق کے خدا میں، خدا کی مخلوق میں پہلا حق تو اللہ کے نبی کا ہے۔ مخلوق پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد اگر دوسرا حق ہے تو دوستان محترم وہ ماں باپ کا، ان سے بڑا حق کسی کا نہیں، اس لیے کہ انسان کی وجود کا سبب اور ذریعہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ اور ماں باپ کی عزت اور تعظیم اور توقیر، آپ قرآن پڑھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ متصلہ طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے۔ فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ وما خدا کی بندگی اس لیے کر کے وہ تیرا خالق ہے، اور ماں باپ کی فرمانبرداری تابعداری حسن سلوک اس لیے کر کہ ان کے ذریعے تو دنیا میں آیا ہے۔ دوستان محترم کتنا بڑا بدبخت وہ انسان ہوگا کہ جو ماں باپ کو پانے کے باوجود، وہ نوجوان، وہ ہمارے عزیز
آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ تو ایسے خشک ہو گئے، آپ کا دماغ خشک ہو گیا ہے، آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ تمہارے یہ الفاظ کس طرح چھریاں بن کر کے ان کے سینوں میں پیوست ہو رہے ہیں؟ اور رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا اف تک نہ کرو۔ کبھی کسی سے سنا ہے کہ اس اف کا معنی کیا ہے؟ اس اف سے کیا مراد ہے؟ کبھی سنا ہے اف سے کیا مراد ہے؟ سنیے، اف سے مراد یہ بندے تو سارا دن کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا، تغاریاں اٹھاتا رہا، بیلچے مارتا رہا، جی تو گھنٹیاں بیلچے مارتا رہا، کھدائی کرتا رہا، پتھر اٹھاتا رہا، زمینداری کرتا رہا، محنت کرتا رہا، تجارت کرتا رہا، کوئی بھی کام کرتا رہا۔ رات کو جب تو گھر آیا نا تو تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اب تو اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر رہا ہے، انسان ہے نا، جب تھکاوٹ کا اظہار کرتا ہے اوف، یہ ان کو نہیں کہا، ماں کو نہیں کہا، باپ کو نہیں کہا، کیا کیا؟ اپنی تھکاوٹ کا اظہار کس کا کیا؟ اپنی تھکاوٹ کا۔ لیکن تو جانتا نہیں ہے کہ جب تیری تکلیف، تجھے تکلیف ہوتی ہے، تیرے وجود میں درد ہوتا ہے، کانٹا تجھے چبھتا ہے، تھکاوٹ تجھے ہوتی ہے، بے چین ماں باپ کا دل ہوتا ہے، مضطرب ان کا وجود ہوتا ہے، اور تیری تھکاوٹ کا اظہار ان کے سامنے ہو تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس اپنی تھکاوٹ کا اظہار بھی نہ کر، اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھے؟ ماں باپ کی عزت اور عظمت، دوستان محترم، سیدنا امام حسن المجتبی علیہ السلام شہزادہ رسول ہے، قربان جا، بیٹا حسن، ماں فاطمہ۔ اگر سیکھنا ہے نا کہ ماں کی عزت اور عظمت کیا ہے، اس شہزادے سے سیکھ کے جس نے آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائی ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، جس نے براہ راست رسول اللہ سے سیکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت اور عظمت کیا ہے، امام حسن المجتبی علیہ السلام۔ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نے فرمایا، بیٹا تیری ماں کی بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ عرض کرتے لے کہ امی جان کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ فرمایا بیٹا تمنا یہ ہے کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ایک برتن میں ماں اور بیٹا کھانا کھائیں۔ یہ ہر ماں کی خواہش نہیں ہوتی، ہر ماں یہ چاہتی ہے، اور ہر ماں کے لیے اپنی اولاد لاڈلی ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کائنات فرماتی ہے، بیٹا حسن تیری ماں کی یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے ایک برتن میں ماں بیٹا دونوں بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ اب امام حسن کا جواب سنیں اور اپنے رویے کو ماں باپ کے ساتھ کر دیکھ کہ تیرا رویہ کیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے۔ عرض کرتے امی جان یہ خواہش تو میری بھی ہے، یہ تمنا میری بھی ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، لیکن اس خوف سے نہیں کر سکتا، اس ڈر سے نہیں کر سکتا کہ کہیں بیٹھ کر ہم کھانا کھا رہے ہوں اور میں آپ سے لقمے میں پھیل کر منہ اور پیالوں میں شمار ہو جاؤں۔ ان کے ہاں تو یہ بھی جاتی ہے کہ ماں سے لقمہ پہلے اٹھا دیا، وہ اس کو بیادبی سمجھتے ہیں۔ اور آج ہمارا رویہ، ہمارا سلوک ماں باپ کے ساتھ، آقا کریم علیہ السلام نے اس بدبخت کے لیے بھی بددعا پر آمین فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی دنیا کا بڑا بدبخت ہے کہ جو ماں باپ
کہ عزت اور عظمت کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ بڑھاپے میں اس کو مل گئے لیکن وہ اپنی جنت نہ کھلوا سکا۔ عزیزان محترم، قابل قدر بزرگوں، دوستو، بس آخری بات یہ ہے، وقت ہو چکا ہے دوستان محترم، قابل قدر بزرگوں، دوستو، کہ یہ مبارک مہینہ تو ہم سے الوداع ہونے والا ہے، اور آج رمضان کا وہ عظیم دن، دوبارہ کوئی جمعہ تو نہیں آنا، اس کے بعد اس رمضان میں جمعہ آنا ہے، تو معلوم تو یہ ہوا نا کہ آج رمضان کا وہ عظیم ترین دن ہم سے الوداع، اس لیے کہ اس کے بعد تو رمضان میں جمعہ نہیں آنا، اور یہ وہ عظیم دن ہے جمعۃ الوداع۔ رمضان کے تو ویسے بھی جمعوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور ویسے ایام میں تو سید الایام جمعہ ہے، لیکن پھر جو جمعۃ الوداع ہے اس کی عظمتیں اور تو بالا ہو جاتی ہیں، اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ دوستان محترم، قابل قدر بزرگوں، دوستو، بس پیغام یہ ہے کہ ہم آج اپنا محاسبہ کریں، آج اپنی آپ کو ہم ٹٹولے دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کی کتنی قدر کی ہے، کتنا ہم نے احترام کیا ہے، ان بابرکت گھڑیوں سے ہم کتنے مستفید ہوئے، ہم نے اللہ کی رحمت سے کتنے جام بھرے ہیں، رب کی عطاؤں سے ہم نے کتنی جولیاں بھری ہیں، اللہ کے خیرات کے جو خزانے پٹ رہے تھے اس میں ہمارا کتنا حصہ ہوا ہے۔ بس یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ہے تو پھر رب کا شکر بجا لائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا جو ہم سے ٹوٹی ٹوٹی بندگی ہوئی، عبادتیں ہوئی، قرآن کی تلاوتیں ہوئی، ذکر و اذکار ہوئے، عزیزان محترم تو اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، اور عزیزان محترم اگر نہیں تو پھر یہ رونے کا دن ہے اور افسوس کا دن ہے، اپنی نصیب پر افسوس کر، اپنی مقدر پر رو کہ کتنا بڑا بدبخت وہ انسان ہے۔ اور آخری پیغام کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پورا مہینہ ہم نے تربیت سے گزارا ہے، نمازوں کی تربیت، قرآن کی تلاوتوں کی تربیت، فاقہ کشی کی تربیت، یہ کچھ خاص مقصد ہے اس کا، یہ پورا مہینہ تربیت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں تم نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے اب باقی زندگی کو اسی کے مطابق گزار دینا ہے۔ جو نمازوں کی مشق ہوئی اس کو جاری رکھنا، یہ نہیں کہ رمضان گزر گیا تو نمازیں ختم۔ جو قرآن کی تلاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا تو قرآن بس ختم، نہیں، اس کو جاری رکھ۔ جو فاقہ کشی تو نے کی ہے اس کا ایک فلسفہ ہے، مقصد ہے، حلال کھانے سے رب کے حکم میں ایک وقت مقررہ تک ٹوٹا رہا ہے، تو اب آج سے یہ وعدہ کر کے حرام کے قریب تو جائے گا ہی نہیں۔ رمضان المبارکہ کا الوداعی پیغام یہ ہے کہ تو نے قبول اور پیاس جو برداشت کی ہے، تجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھوک کتنی ستاتی ہے، پیاس بندے کو کتنی ستاتی ہے، تو اب ذرا غور کر اپنے دائیں بائیں، اڑوس پڑوس، ارد گرد اپنے معاشرے میں جو بھوکے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، جو پیاسے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی۔ یہ پیغام ہے اس مہینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ان سجدہ ریزیوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو اس مبارک ماہ مقدسہ میں جو اعمال نیک ہم سے سرزد ہوئے، ہم نے جو کیے اور ہم اللہ نے تو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سے جو بھول چوک ہوئی، غفلتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرات محترم، کی نماز 7:30 بجے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 7:30 بجے ٹھیک ہے۔ اللہ خیر کرے، کوئی انشاءاللہ، شکریہ۔
وہ کوٹا اللہ تعالیٰ خود پورا کرتا ہے، جو لیٹ سے آتے ہیں تو وہ دیر بھی آتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی اشارت ہے۔